السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اینڈ ٹرو اسٹوریز۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناولز اور ٹرو اسٹوریز سننے کو ملے گی۔ تو آج کے ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، پر ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر جو لوگ میرے اس ویڈیو پہ نیو ہیں یا جنہوں نے اس ناول کی پریویس ایپیسوڈز نہیں دیکھی، تو میں آئی بٹن میں پریویس ایپیسوڈز کا لنک اٹیچ کر دوں گی، آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 7، ناول اے ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ۔ انابیہ نے منع بھی کیا، پر نایاب کے بہت اصرار پہ اسے نایاب کی بات ماننی پڑی، اور جس دن وہ نایاب کے گھر گئی اس دن اسے نایاب کی اصلیت معلوم ہوئی تھی کہ وہ ایک لیزبین ہے۔ انابیہ نے یہ جاننے اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ نایاب نے اسے منانا چاہا، پر جب انابیہ نہ مانی تو وہ دھمکیوں پہ اتر آئی کہ وہ اپنے بھائی کو کہہ کر اسے اٹھوا لے گی۔ اس کا بھائی انابیہ کے گھر آ کر سب بتا دے گا، انابیہ بھی ایک لیزبین ہے۔ یہ سب سن کر انابیہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ نایاب سے دور رہنا چاہتی تھی، پر اس کی دھمکیوں سے ڈرتی وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی، اور نایاب کا اصرار تھا کہ اگر وہ پاکستان میں رہی یا رہنا چاہتی ہے تو انابیہ اس کے بھائی سے شادی کر لے تاکہ پھر وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں، یا انابیہ اپنا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ کسی دوسرے ملک چلے جہاں وہ دونوں شادی کر کے ساتھ رہ سکیں۔ انابیہ کو اس کی بات سے ہی گھن آئی تھی، وہ کیسے یہ سب کر سکتی ہے۔ انابیہ نے اس سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب نایاب کی کوئی بھی بکواس نہیں سنے گی، اور اس لیے اس نے عائشہ کو سب کچھ بتانے اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا۔ اور آج جب عائشہ کو سب کچھ پتہ چلا تو اس کا خود دماغ معاف ہو گیا۔ عائشہ کو جب کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر بھی سکون نہ آیا تو وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر دراز ہو گئی۔ اس نے سب کچھ دماغ سے نکال کر سونے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو اس وقت اثر گہری ہو رہی تھی۔ اس کے پہلو میں رکھا اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ اس نے خمار آلود نگاہوں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، جس پہ ایک غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے اوکے کیا، وہ جانتی تھی یہ شہیر ملک ہی ہوگا، پر دوسری جانب سے آنے والی آواز بھری ہوئی تھی، گلا پھٹا پھٹا سا لگ رہا تھا، جیسے بہت چیخ چیخ کر رونے کے بعد بولتا ہے کوئی، بالکل ویسے ہی۔ عائشہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ عائشہ میں انابیہ ہوں، میں ٹھیک نہیں، میں نایاب کے گھر پہ ہوں، اس کا بھائی مجھے زبردستی لے آیا ہے۔ میں جب یونی سے نکلی تو آدھے رستے میں ہی اس نے ٹیکسی رکوا لی تھی اور بندوق دکھا کر مجھے یہاں لے آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ ذیشان کو مار دیں گے، یہ مجھے زبردستی کسی دوسرے ملک بھیج رہے ہیں، مجھے بچا لو عائشہ۔ انابیہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے جیسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ عائشہ پلیز سوال مت کرو، مجھے آ کر بچا لو، ورنہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت برا کریں گے، مجھے بچا لو، میں بہت مشکل سے چھپ کر نایاب کے نمبر سے تمہیں کال کر رہی ہوں، پلیز آ جاؤ، اور دیکھو کسی کو مت بتانا ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ عائشہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی اور دوسری جانب انابیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور ابھی عائشہ کچھ کہتی کہ کال کٹ گئی۔ انابیہ عائشہ نے دوبارہ اسی نمبر پہ کال کی، پر اب فون بند تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ لاؤں چبور کر رہی تھی تو اس نے اپنی امی کو بس اتنا کہا کہ وہ انابیہ کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے جا رہی ہے۔ امی پیچھے سے کچھ بولی تھی، پر اس نے انسنی کی اور گھر سے نکل گئی۔ وہ جب گھر سے نکل کر سڑک پہ آ کر ٹیکسی میں بیٹھی تو سڑک کے پار کھڑا گارڈ، جو ہر وقت عائشہ کی خبر دستگیر اور شہیر کو دیتا تھا، اس نے فون نکال کر دستگیر کو کال کی۔ سر، وہ میڈم ابھی گھر سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر گئی ہیں، وہ چہرے سے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ دوسری جانب شہیر کے کیبن کے باہر کھڑے دستگیر کی بھویں سکڑی۔ ان کے گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ جی سر، گھر میں تو سب ٹھیک ہے، پر وہ پریشان لگ رہی تھی۔ دستگیر نے اسے فوراً کہا، تم ان کے پیچھے جاؤ، میں باس کو خبر دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ گارڈ نے سر ہلا کر فون بند کیا اور دوسری ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے عائشہ کا پیچھا شروع کر دیا۔ شہیر اپنے کیبن میں بیٹھا کچھ فائلز کو میز پہ پھیلائی انہیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی دستک پہ سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو دستگیر اندر داخل ہوا۔ شہیر کی نظریں سوالیہ تھی۔ معذرت باس، آپ کو تنگ کیا، پر وہ ریاض کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا میڈم صاحبہ پریشانی سے ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی، میں نے اسے ان کے پیچھے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بھی جا کر دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے۔ شہیر کی آنکھوں کی پتلیاں سگڑ گئیں۔ اس نے فائل جمع کر کے ایک طرف رکھی اور کوہنیوں تک مڑی سفید شرٹ کی آستینوں کے کف کھول کر انہیں درست کرتا ہوا کھڑا ہو کر بولا، مجھے اس لڑکی سے کچھ اچھے کی امید نہیں ہے، بے وقوف سی ہے، تم ریاض کو کہو اس پہ نظر رکھے، اگر مسئلہ زیادہ ہوا تو میں خود اس مسئلے کو دیکھوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی پریشانی ہے جس نے میری عائش کو پریشان کیا ہے۔ دستگیر نے سر ہلایا اور موبائل نکال کر کیبن سے نکل گیا۔ شہیر آستینیں سیدھی کر کے دوبارہ پاور چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دماغ عائشہ کے ساتھ جڑ گیا تھا، اب اس سے کام نہیں ہونا تھا۔
وہ جب ٹیکسی سے اتری اس وقت رات قطرہ قطرہ شہر پہ گرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا، پریشانی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر دوبارہ اسی نمبر پہ کال کی پر نمبر بند تھا۔ اسے نایاب کے گھر کا ایک بار نابیہ نے ہی تو باتوں باتوں میں بتایا تھا اور اسے رستہ یاد ہو گیا تھا۔ وہ اندازے سے اب چلنے لگی تھی۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا جہاں بڑے بڑے بنگلے نما مکان خاموش دکھائی دیتے تھے۔ ہر طرف مغرب کی تیرگی موجود تھی۔ وہ اطراف میں دیکھتی چل رہی تھی۔ کچھ قدم اٹھانے کے بعد وہ سفید بنگلے کے سامنے رک گئی جس کا گیٹ کھلا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ڈر سا لگا اندر جاتے ہوئے۔ اس نے سوچا کہ وہ پولیس کو کال کرے، پھر انابیہ کی بات یاد آنے پہ اس نے یہ خیال دل سے نکالا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ وہ بنگلے کی باقی بنگلوں کی طرح خاموش اور ویران تھا۔ عائشہ کے وجود میں لرزش ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے کندھے ڈھلتے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور بنگلے کی داخلی دروازے کے سامنے رک گئی۔ وہ بھی کھلا ہوا تھا جیسے اسی کا منتظر ہو۔ عائشہ کا دل خوف میں مبتلا تھا۔ پر دوستی ہم سے کیا نہیں کروا لیتی، یہ ہمیں ایک انجان شخص کے لیے جھکنا سکھاتی ہے، یہ ہماری اس شخص کے سامنے آنا تک ختم کر دیتی ہے۔ محبت سے زیادہ انمول رشتہ دوستی ہے، اور دوستی بھی وہی کامیاب ہوتی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں اور معاف کرنے کا ظرف رکھتے ہوں۔ عائشہ کی دوستی بھی نابیہ کے لیے کچھ ایسی ہی تھی۔ تب بھی وہ اپنے پرواہ کیے بغیر اس کی مدد کو آ گئی تھی۔ وہ گارڈ انہیں بنگلوں کے درمیان آ کر ٹیکسی سے اترا۔ اس کے چہرے پہ یہاں اترتے ہی ناپسندیدگی پھیل گئی تھی۔ وہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے موبائل نکالا۔ عائشہ نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ ویران پڑے لاؤنج سے یوں لگتا تھا جیسے اس بنگلے میں کوئی بھی موجود نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا پر نگاہیں خالی لوٹی۔ اس نے ابھی آواز دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ عقب سے چڑچڑاہٹ کی آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس کے سامنے ایک لمبا قد والا شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکان سے ہی کمینگی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی نظروں سے بے حیائی صاف جھلکتی تھی۔ نیلی رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس شخص کے گھنگریالے بال کندھوں سے بھی کچھ نیچے تھے۔ گریبان کے سارے بٹن کھلے تھے جہاں سے اس کی بہت ساری زنجیریں دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں آپس میں ملا کر انہیں چٹخایا۔ ویلکم! وہ عائشہ کی جانب قدم اٹھانے لگا تھا۔ عائشہ بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ وہیں رک جاؤ! عائشہ نے اپنی حالت پہ قابو پاتے ہوئے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا۔ تنظیم وہیں رک گیا۔ لیں میڈم، اور کوئی حکم؟ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر دانت نکال کر پوچھا۔ عائشہ نے اسے تنفر سے دیکھا۔ انابیہ کہاں ہے؟ اس کے سوال پہ تنظیم حیران ہوا۔ کیا وہ ادھر ہے؟ اس نے یہ سوال سر اٹھا کر نظریں اوپر لاؤنج کے چاروں طرف گولائی میں بنی بالکونی کو دیکھ کر کہا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، وہ الجھی تھی۔ اس نے گردن ترچھی کر کے تنظیم کی نظروں کی سمت میں دیکھا تو اسے بالکونی میں فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پہ لیے کھڑی نایاب نظر آئی جو اسے اپنی جانب دیکھتے ہی بولی، ارے عائشہ تم یہاں؟ اس نے اجنبی سے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا نابیہ یہاں ہے؟ اور اس سوال پہ عائشہ کو غش آیا۔ گارڈ فون پہ دستگیر کو جگہ کا بتا رہا تھا۔ دستگیر کو تعجب ہوا۔ وہ ادھر کیا کرنے گئی ہے؟ اس نے ریاض سے حیرت سے پوچھا۔ ریاض نے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں سر، وہ تنظیم کے گھر میں داخل ہوئی ہیں۔ اس بات پہ دستگیر کی آنکھیں پھیل گئی۔ تنظیم کے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ عائشہ نے تھوک نگلا۔ ضرور وہ دونوں بہن بھائی اسے بھٹکا رہے ہیں۔ عائشہ نے دل میں سوچا تھا، میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جلدی بتاؤ نابیہ کہاں ہے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اشتعال سے بولی تھی۔ اس کے عقب میں کھڑا تنظیم اس کی بات پہ کھکھلا کر ہنسا۔ عائشہ اس کی طرف مڑی۔ نایاب بھی ایک ادا سے چلتی ہوئی اپنے زینے اترنے لگی تھی۔ اور تم کیا کر لو گی اگر ہم نے نابیہ کا نام بتایا تو؟ وہ محظوظ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ کا پل پل دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ بار بار بند دروازہ کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں اس کی بات نایاب نے مکمل ہونے ہی نہ دی۔ وہ فوراً اس کے سامنے آ کر بولی، ویسے تم ہماری چھوڑو، یہ سوچو کہ تم جو اکیلی یہاں آ گئی ہو اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ نایاب اس کے سامنے شانت چہرے سے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی تھی۔ تم میرے منہ مت لگو، مجھے نابیہ کا بتاؤ، عائشہ چلائی۔ نایاب نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ چیخو تو مت، بتا دیتی ہوں۔ تنظیم بھی اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے گھر ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ عائشہ کی بھویں خود ہی اوپر اٹھ گئیں۔ چہرے پہ طنز یا مسکان تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری بکواس پہ یقین کر لوں گی؟ نایاب اور تنظیم ہنسے۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے رام کرنا آسان نہیں ہے، وہ بہت تیز بنتی ہے یہ اپنے آپ میں۔ تنظیم نے نایاب کے کندھے پہ دوستانہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ نایاب نے اسے دیکھ کر سر ہلایا، پھر عائشہ کی طرف چہرہ کیا۔ پر تمہیں یہ دیکھ کر ضرور یقین آ جائے گا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ تنظیم نے فوراً اس کے ہاتھ میں موبائل رکھ دیا۔ موبائل کی اسکرین پہ چند انگلیاں چلانے کے بعد نایاب نے موبائل عائشہ کے سامنے کیا۔ یہ دیکھ کر تمہیں ضرور چکر آنے لگیں گے کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ جب عائشہ نے اسکرین کو دیکھا تو وہ دہل گئی۔ وہاں نایاب بھی موجود تھی جو آواز کو بدل کر بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اداکاری تھی۔ عائشہ کا سر گول گول گھومنے لگا۔
یہ میں نے تمہارے لیے بنائی تھی، مجھے پتا تھا تمہیں ہماری بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ اس نے رک کر اپنی بات میں توقف دیا، پھر چہرے پہ مصنوعی پریشانی لا کر بولی، چکر تو نہیں آ رہے عائشہ؟ نیاب نے موبائل سامنے سے ہٹایا اور ہنس دی۔ بھائی اس کے تو رنگ ہی اڑ گئے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ عائشہ کے گلے میں کانٹے اگ گئے تھے۔ اس نے قریب پڑے صوفے کو سہارے کی غرض سے تھاما۔ وہ دونوں بہن بھائی اس کی حالت پہ ہنس رہے تھے۔ ان کے قہقہوں کے ساتھ ایک اور آواز بھی تھی جو اب عائشہ کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور وہ آواز تھی وہ فون کال والی لڑکی کی آواز۔ ہم نے تمہیں موت دکھا کر بخار پہ راضی کیا ہے، تم اب پھنس گئی ہو، تمہیں ہوش سے کام لینا چاہیے تھا۔ نیاب کی بات وہ سن رہی تھی، پر اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھوم گئی تھی۔ اس کی گرفت اپنے موبائل پہ اتنی مضبوط تھی، اس نے اپنے موبائل کو سامنے کیا۔ دستگیر نے ریاض کو مزید کہا، تم وہیں رکو اور کوئی مسئلہ نہ ہونے پائے، میں باس کو خبر دیتا ہوں۔ وہ عجلت میں کال کاٹ کر شہید کے پاس پہنچا تھا جو اپنے پالتو کتے کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھا۔ باس، اس نے شہیر کے سامنے آ کر اسے پکارا تو شہیر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ باس، وہ میڈم اس وقت تنظیم کے بنگلے میں ہیں۔ تنظیم اچھا آدمی نہیں ہے، ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے۔ اس کی بات پہ شہیر کی بھویں سکڑ گئی۔ دستگیر ابھی بھی بول رہا تھا، باس مجھے یقین ہے کہ مسئلہ زیادہ ہے، آپ کہیں تو میں چلا جاؤں۔ شہیر اس وقت جینز اور سفید سلیو لیس شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کا گلا گہرا تھا جس سے اس کے گلے کی زنجیریں صاف دکھائی دیتی تھی۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے، نیلی آنکھیں اسپاٹ تھیں اور ہلکی داڑھی مونچھوں والے چہرے پہ ہلکی سی برہمی تھی۔ میں بھی چلتا ہوں، تمہیں گاڑی نکالو، میں عائش اور تنظیم سے خود ملوں گا۔ دستگیر نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ شہیر نے اپنا موبائل اٹھایا اور داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میکسی پیچھے اکیلا بیٹھا رہ گیا تھا۔ عائشہ نے موبائل کو سامنے کرتے ہی تیزی سے دماغ چلایا کہ وہ اب کسے کال کرے۔ وہ ابھی کچھ سوچتی یا کرتی، نیاب نے آگے بڑھ کر اس کے موبائل کو چھیننا شروع کر دیا۔ عائشہ کی گرفت موبائل پہ مضبوط تھی، اس لیے وہ چھین نہ سکی، تو تنظیم آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور بے دردی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر زمین پہ دے مارا۔ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے عائشہ کی کلائی پکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کی۔ عائشہ کے لبوں سے بے سختہ سسکاری نکلی تھی۔ نیاب اسے دیکھ کر بولی، کیونکہ ہم تمہیں اس زندگی سے آزاد کر رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کا منہ دبوچا۔ تم آؤ گی میرے اور انابیہ کے بیچ میں؟ تم، وہ پاگلوں کی طرح اس کا منہ دبوچ کر بول رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم نیاب کو روک لو گی؟ تم میں اتنی ہمت ہے؟ اس نے عائشہ کا منہ ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ بلکہ تمہاری اتنی اوقات ہے؟ عائشہ اپنا ہاتھ تنظیم سے چھڑوانا چاہتی تھی، اس کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ چلائی تھی۔ اس کا گلا رن گیا تھا۔ تنظیم نے تابعداری سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ کیا کرو گی؟ وہ ہاتھ چھوڑ کر سامنے آ گیا۔ عائشہ کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، اور اس کے اوزان تب ہتا ہوئے جب تنظیم نے پسٹل نکالا۔ میری بہن نے آج تک جو بھی چاہا ہے اسے ملا ہے، اور کوئی اس کی خوشی کے درمیان آئے مجھے پسند نہیں۔ میں اس رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے پسٹل نکال کر عائشہ پہ تانا، کلمہ پڑھ لو، ٹریگر پہ انگلی رکھ کر وہ بولا تھا۔ عائشہ نے آنکھیں میچ لی، اس کی زبان تک ہلنا بند ہو گئی تھی۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی، ٹانگوں میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ بھاگ ہی جائے۔ نیاب اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تنظیم ابھی ٹریگر دباتا ہی کہ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ وہ بوکھلا کر پلٹا۔ دروازہ کھلتے ہی سفید روشنی اندر داخل ہوئی تھی جو شاید گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تھی۔ دروازہ اتنی بری طریقے سے کھلا تھا کہ وہ دیواروں سے ٹکرائے اور گرداڑنے لگی، جو سفید روشنی میں دھوئیں کے مرغلوں جیسی لگتی تھی۔ عائشہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا۔ سامنے کھلے دروازے سے پہلے دو گارڈز اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں۔ پھر دستگیر ہاتھ میں پسٹل تھامے اندر آیا تھا۔ وہ آ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ عائشہ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا، اور اسے جھٹکا تب لگا جب اس دھوئیں اور سفید روشنی میں ایک اور سایہ بنا۔ پھر ایک شخص تقیر و نیازی سے چلتا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ جینز کی پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ وہ بڑے سکون سے چلتا اندر لاؤنج میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے سے جس دھول کا بادل چھٹا تو شہیر نے ایک مسکراتی نظر عائشہ پہ ڈال کر پلک جھپکی، جیسے کہتا ہو، پریشان مت ہو، میں آ گیا ہوں۔ پھر اس کی آنکھوں کے تاثر بدلنے لگے۔ اس نے سخت برہم نظروں سے اڑے ہوئے رنگوں والے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑے تنظیم اور قریب کھڑی نیاب کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بھی نہیں پسند کہ کوئی میری عائش کو پریشان کرے، میں بھی اسے ختم کر دیتا ہوں۔ اب دم ہے تو اسے ہاتھ بھی لگا کر دکھاؤ، پھر تم بھی دیکھنا، تم کچھ دیکھنے کے لائق نہیں بچو گے۔ وہ قدم قدم چلتا بالکل تنظیم کے مقابل آ گیا۔
تنظیم نے ایک نظر اپنے چاروں طرف دیکھا، نایاب اس کے قریب ہوئی۔ بھائی وہ اب ڈر گئی تھی۔ تنظیم پھر بغیر تعمل پلٹا اور کوہنی سے پکڑ کر عائشہ کو اپنی طرف کھینچ کر اس کے ماتھے پہ پسٹل رکھا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا اگر تم نے مجھے یا میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا۔ عائشہ کی جان نکل گئی۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے ماتھے پہ رکھے پسٹل کو دیکھا، پر شہیر کے لب بھیج گئے تھے۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی پھیل گئی۔ پرانے ڈائیلاگز۔ اس نے سر نہ میں ہلایا۔ مجھے پسند نہیں ہے یہ پرانی فلموں کے گھسے پٹے جملے، کچھ نیا بولو۔ وہ بیزار سا لگنے لگا تھا۔ عائشہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ مطلب اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے اور شہیر ملک کو کچھ نیا سننا ہے؟ یا اللہ، یہ مجھے یہاں بچانے آیا ہے یا نئے طریقے سے مروانے؟ عائشہ نے غم و غصے سے سوچا۔ تنظیم کے ہاتھ شہیر کی شانت لہجے سے کانپنے لگے تھے۔ روب تھا جو ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اسے مار دوں گا۔ شہیر نے گردن ترچھی کر کے دستگیر کو دیکھا۔ تم اس کی بہن کو مار دو؟ دستگیر بجلی کی طرح آگے بڑھا اور نایاب کے سر پہ پسٹل رکھ دیا۔ تنظیم کی جان نکل گئی۔ اس نے بے سخت عائشہ کو چھوڑا۔ نایاب، وہ چلایا تھا۔ نایاب رونے لگی تھی، پر شہیر ملک کو دونوں سے ہی کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کا مطلب اور نظریں عائشہ پہ تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور عائشہ کا گال چھوا۔ عائش، اس کا یہ سرگوشی بھرا انداز اور اس کی ہتھیلی کی تپش۔ عائشہ نے ایک لمحے کو آنکھیں موند لیں۔ وہ نرمی سے اس کے گال پہ موجود نمی کو صاف کر رہا تھا۔ جب اس نے نمی کو صاف کر کے اپنا ہاتھ ہٹایا تو عائشہ نے آنکھیں کھول کر ان نیلی آنکھوں والے بے نیاز شخص کو دیکھا جو اب ناراض نظروں سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا تم سپر مین نہیں ہو، پھر یہاں اکیلی کیوں آ گئی؟ گندی، تمہاری خبر میں بعد میں لوں گا، پہلے میں اس کی طبیعت صاف کر لوں۔ وہ ایڑی کے بل گھوما اور اشارے سے ایک گارڈ کو عائشہ کی طرف بھیجا۔ میڈم کو گاڑی میں بٹھاؤ، وہ کہہ کر تنظیم کی طرف بڑھ گیا تھا اور عائشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ غائب دماغ سے گارڈ کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ایک مشکل وہ تھی جب تنظیم نے اس کے ماتھے پہ پسٹل رکھا ہوا تھا اور ایک تلوار اب شہیر نے اس کی گردن پہ رکھ دی تھی۔ وہ اس شخص کا غصے سے بھرا چہرہ اور نظریں بھولی نہیں تھی جو اس نے عائشہ کے ہاتھ میں بندوق دے کر کیا تھا۔ عائشہ کے وجود کی لرزش ویسی ہی تھی۔ وہ سنبھل کر بھی نہ سنبھلی تھی۔ پیچھے شہیر نے تنظیم کے ہاتھ سے پسٹل لیا اور کھینچ کر اس کے ماتھے پہ دے مارا تھا۔ تنظیم کی چیخ اور نایاب کے رونے کے ساتھ ایک ساتھ اور آواز تھی جس نے عائشہ کے قدموں کو ایک پل کے لیے زنجیر کیا تھا، اور وہ آواز تھی شہیر ملک کی جو اشتعال سے کہہ رہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عائش کو ہاتھ لگانے کی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا اسے پریشان کرنے اور مار دینے کا؟ میں شہیر ملک جب تک اس کے ساتھ ہوں، اسے کوئی ہاتھ بھی لگائے تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ میری عائش ہے۔ شہیر ملک کا جنون عائش، اور وہ شیر کی طرح پھپھر کر بول رہا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے ایک اور ضرب تنظیم کے ماتھے پہ پوری قوت سے لگائی تھی، اور تبھی ایک ضرب عائشہ کے دل پہ لگی تھی، محبت کی ضرب، اور یہ وہ ضرب تھی جو ان دونوں کو تقسیم نہیں ہونا مشکل کر دے گی۔ عائشہ کی مشکل دن اب شروع ہوں گے۔ اسے اب شہیر ملک کی دیوانگی کا علم ہوگا۔ وہ اب جانے گی کہ شہیر ملک کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ ایک محبت پانے کے لیے کتنی چیزوں کو برباد کرے گا۔ عائشہ اب جانے گی۔ اب یہاں سے کہانی کا رخ بدلے گا۔ وہ گارڈ کی ہمراہی چلتی باہر آئی۔ داخلی دروازے کے بالکل سامنے ہی گاڑی کھڑی تھی جس کی سفید روشنی اندر جا رہی تھی۔ گارڈ نے بڑے احترام سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عائشہ ہچکچاتی ہوئی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی، گود میں دونوں ہاتھ رکھ کر۔ اس نے بے چین نظروں سے شیشوں کے باہر داخلی دروازوں کو دیکھا۔ گارڈ کے دروازے اور شیشے بند ہونے کی وجہ اب باہر کی کوئی آواز اس تک نہیں آ رہی تھی۔ جتنے غصے بھرے لہجے میں اس نے شہیر کو بولتے سنا تھا، اس نے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ آج شہیر تنظیم کو مار دے گا۔ کچھ دیر اضطرابی چشموار ٹکانے کے بعد اس نے شیشے پہ انگلیاں بجائیں۔ گارڈ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے شیشہ نیچے کیا۔ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں وحشت تھی۔ گارڈ نے شانے اچکائے جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ وہ عائشہ کو اندر کا منظر بتانا نہیں چاہتا تھا۔ عائشہ نے گارڈ سے نظریں ہٹا کر دوبارہ کھلے دروازے کو دیکھا، پھر وہ گاڑی سے نکلنے لگی۔ گارڈ بوکھلا گیا۔ میڈم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ عائشہ کو دروازہ کھول کر باہر اترتے دیکھ کر وہ پریشانی سے بولا۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ گارڈ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے روکے۔ وہ ابھی باہر نکل کر آگے بڑھی۔ عائشہ کو کچھ کہتا تھا کہ آواز پہ وہ دونوں ہی کانپ گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سپاٹ لہجے سے بولا تھا۔ بنگلے کے دروازے کے آگے وہ دو زینوں کے بعد بنے چبوترے پہ وہ
کہو گراں کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پہ خون کے قطرے تھے۔ عائشہ کی نظریں وہیں رک گئی، ان میں وحشت در آئی۔ شہیر نے بے تاثر چہرے سے اسے کچھ دیر دیکھا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بالمقابل آ کر پوچھا۔ عائشہ زبان ہلانا بھول گئی، وہ بس شرٹ پہ لگے سرخ قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ شہیر نے بھی اپنی شرٹ کو نظریں جھکا کر دیکھا، پھر عائشہ کی طرف چہرہ کیا۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو، اس نے عائشہ کو حکم دیا۔ عائشہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ برہمی سے بولا۔ ابھی جو اندر محبت جتا رہا تھا، وہ ساری محبت اب غصہ بن کر اندھیری رات سنگ شہیر کے لہجے میں در آئی تھی۔ عائشہ نے دھیرے سے نظریں اٹھائی۔ آپ نے اسے مار دیا؟ وہ آنکھوں میں پانی اور بے یقینی لیے رندی آواز سے بولی۔ شہیر نے بھویں سکڑ کر اسے دیکھا، اس کے لب بھنج گئے تھے۔ اس نے ناک سے مکھی کو اڑا کر کہا، شہیر ملک کو کوئی شوق نہیں ہے گندے خون سے ہاتھ رنگنے کا۔ عائشہ کو اس کی بات پہ یقین نہ آیا، وہ اسے ویسے ہی وحشت بھری نم نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ شہیر کو اب اس کی یوں دیکھنے سے کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو بے وقوف لڑکی۔ وہ اسے زبردستی کھینچ کر گاڑی تک لایا تھا۔ عائشہ نے اسے ملال بھری نظروں سے دیکھا۔ شہیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ گاڑی میں بیٹھو تو وہ خاموشی سے آنسو پونچھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہیر بھی دوسری جانب سے آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ گارڈ نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی چلا لی۔ دستگیر اور ریاض ابھی اندر ہی تھے، وہ ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا رہے ہوں گے۔ عائشہ نے کرب سے آنکھیں میچ کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی کان کی لو سے لپٹ کر سیٹ پہ گرتے چلے گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے مالا سے موتی ایک ایک گرتا ہو۔ شہیر نے گردن تیچی کر کے اسے دیکھا اور اسے روتا دیکھ کر اس کا ناک پھول گیا۔ تمہیں میری بات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ بولا تو اس کے لہجے میں ناراضی تھی۔ عائشہ نے چونک کر آنکھیں کھولی، وہ بس اسے دیکھتی رہی، ویسے ہی ملول سے۔ شہیر کا اب دماغ گھومنے لگا۔ اس نے موبائل نکالا اور کان سے لگایا۔ انہیں کہو فون پہ کہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور زندہ ہیں۔ اس نے اتنا کہہ کر فون کا اسپیکر آن کر کے عائشہ کی طرف کیا۔ نایاب اور تنظیم روتے ہوئے بول رہے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں اور زندہ ہیں۔ شہیر نے کال کاٹی اور عائشہ کو دیکھا۔ یقین آ گیا یا ویڈیو کال کرواؤں؟ وہ چڑ کر بولا تھا۔ عائشہ کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر شہیر کو دیکھا اور گیلی سانسیں اندر کھینچ کر چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ یعنی میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ شہیر کے اندر غصے سے طوفان چلنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ خود پہ لاکھ قابو کرنے کے بعد بھی اس نے ڈیش بورڈ پہ مکہ رسید کیا تو عائشہ نے اسے دیکھا۔ تبھی اس کی نظر اس کی ہتھیلی پر پڑے زخم پہ ٹھہر گئی جو مانت پڑا ہوا تھا، لیکن عائشہ نے اس پہ کوئی بات نہ کی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی رہی۔ گارڈ گاڑی چلاتے ہوئے ان دونوں کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا، خاص کر وہ چور نظر شہیر کو دیکھتا تو اس کے لبوں کی مسکان گہری ہونے لگتی کہ جسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باس کو اتنا بے بس اور غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا۔ گارڈ کو یہ منظر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے عائشہ بولی، میرا گھر یہاں نہیں ہے۔ وہ گاڑی کو دوسری سڑک پر مڑتا دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شہیر نے گردن تیکھی کر کے ایک چٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ پر میرا گھر ادھر ہی ہے، وہ کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ نم آنکھیں اب خشک ہو گئی تھیں، ان میں اب خشکی کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ پر میں نے اپنے گھر جانا ہے، اس نے کہا۔ شہیر نے اب کی بار گردن نہ موڑی اور نہ ہی جواب دیا، یعنی اگنور۔ عائشہ کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی۔ شہیر کا ضبط اب جواب دینے لگا تھا۔ اس نے گارڈ کو روکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی رک گئی۔ عائشہ کو لگا اب وہ عائشہ کو دھکے دے کر گاڑی سے نکالے گا، کیونکہ وہ سخت تاثر لیے خود گاڑی سے اترا اور پچھلی سیٹ والے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ سہم گئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اب تمہاری آواز نہ آئے اور اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو میں تم کبھی اپنے گھر نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ نیلی آنکھوں میں بے پناہ سختی لیے وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا۔ عائشہ کا گلا پل میں سوکھ گیا۔ اس نے تھوک نگلا۔ سمجھ آئی؟ شہیر نے اس کی پھٹی ہوئی ڈری سہمی آنکھوں کو دوبارہ دیکھ کر اسی انداز میں پوچھا تو عائشہ نے تھوک نگل کر خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کر سر اس بات میں ہلایا۔ منہ سے بولو۔ وہ ایسے بولا جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد پہ غصہ کرتے ہوئے بولا۔ جی آ گئی سمجھ، عائشہ نے بغیر تامل جواب دیا۔ شہیر نے سر ہلایا۔ گڈ، وہ کہہ کر دوبارہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی پھر سے چلنے لگی۔ بس اب جو بند ہو گئی تھی وہ عائشہ کی زبان تھی اور اب ڈر کے مارے چلنا بھول گئی تھی۔ گاڑی اونچے مغرور کھڑے بنگلے کے پورچ میں رکی تھی۔ شہیر دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلا۔ گارڈ بھی ادھر چکا تھا۔ گارڈ نے عائشہ کی طرف والا دروازہ کھولا۔ عائشہ گاڑی سے نہ اتری۔ شہیر نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھا لیے تھے، پر جب کسی کے پیچھے چل کر آنے کی آواز نہ محسوس ہوئی تو وہ رکا پلٹا۔ اترو نیچے۔ عائشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے گھر جانا ہے۔ اس کا لہجہ ضدی تھا۔ یہ جنگل نہیں ہے، گھر ہی ہے، اترو نیچے۔ وہ تھوڑے روب سے بولا تو عائشہ جھنجلا گئی۔ میں نہیں اتری، کہہ دیا نا میں نے گھر جانا ہے۔ اس کے انداز
پہ شہیر کی دونوں بھویں آسمان کو چھونے لگی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ تم مجھ سے ایسے بات کرو گی میں تمہاری بات مان جاؤں گا؟ مجھے لگتا ہے تم چاہتی ہو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رکھ لوں۔ وہ پھر سے دھمکی پہ اتر آیا تھا۔ عائشہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ شہیر کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا، وہ ویسے ہی اسے دیکھتا رہا تو اسے بے بسی سے اترنا پڑا۔ شہیر نے اسے اترتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ عائشہ کو کرنٹ لگا پر شہیر بے نیازی سے چلنے لگا تھا اور عائشہ کو لگا جیسے وہ کوئی پتنگ بن گئی ہے۔ وہ شہیر نامی ہواؤں میں اڑتی جا رہی ہے۔ اپنی ڈور کب اس نے شہیر کو تھمائی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روشنیوں سے جگمگاتے لاؤنج میں لے آیا تھا۔ صوفے کے پاس لا کر اس نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا جس پہ خون کے قطرے تھے۔ پھر شہیر نے شرٹ اتاری اور دور اچھال دی۔ عائشہ جو کھڑی اسے دیکھ رہی تھی فوراً خفت نظریں گھما لی۔ شہیر صوفے پہ بیٹھ چکا تھا اور اب وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ عائشہ نہ بیٹھی، وہ دوسری طرف دیکھتی رہی۔ تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ دوبارہ بولا۔ آپ شرٹ کیوں نہیں پہنتے؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی تھی۔ شہیر کی بھویں آپس میں ملیں۔ اس نے عائشہ کو دیکھا جس کا چہرہ جھم کر سرخ ہو گیا تھا۔ شہیر مسکرایا۔ اس نے گہرا سانس لیا، ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم بھاگ کر گیا اور دوسری شرٹ لے آیا۔ شہیر نے شرٹ پہن کر عائشہ کو کہا، اب بیٹھ جاؤ۔ پہن لی ہے شرٹ؟ عائشہ بیٹھ گئی۔ شہیر بھی صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت ملازم ہی تھے۔ میکسیکو ملازموں نے کھانا دے کر اس کے ٹھکانے پہ باندھ دیا تھا اور نہ عائشہ ابھی تک سکون سے نہ بیٹھی تھی، ورنہ عائشہ ابھی تک سکون سے نہ بیٹھی ہوتی۔ اسے کتے اور بلیاں پسند تھے پر چھوٹے چھوٹے۔ شہیر کا پالتو کتا تو کسی شیر جیسی جسامت کا حامل تھا۔ تم جاؤ جوس لے کر آؤ، اس نے قریب کھڑے ملازم کو کہہ کر عائشہ کو مخاطب کیا۔ اب بتاؤ تم وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ عائشہ اس کے سوال پہ سوچ میں پڑ گئی کہ بتائے یا نہ بتائے۔ اس نے جلدی ہی فیصلہ کیا اور اعتماد سے بولی، آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ یہ تو پرسنل ہے۔ شہیر نے اسے گھورا۔ عائشہ کا اعتماد ہوا میں بکھر گیا۔ میں نہیں بتا سکتی پلیز، اس نے التجا کی پر شہیر پہ اس کے التجا کا کوئی اثر نہ ہوا اور عائشہ کو مجبوراً سب بتانا پڑا۔ عائشہ نے جب پوری بات مکمل کر لی تو اس میں نہ جانے کیوں شہیر سے نظریں ملانے کی ہمت نہ رہی۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اب شہیر سے نظریں ملاتے ہوئے شہیر اس کی اور اس کی دوست کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، پر اس کی سوچیں اس وقت غلط ثابت ہوئی جب شہیر نے کہا، ایسے لوگوں سے ہمیں محبت سے بات کر کے انہیں سمجھانا چاہیے۔ یہ سب غلط ضرور ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انہیں ذلیل کر کے تعلق ختم کر دیا جائے۔ عائشہ نے اسے چونک کر دیکھا پھر اس کی بات کاٹی۔ وہ ایک نفسیاتی لڑکی ہے۔ اسے نایاب کے بارے میں سوچ کر ہی غصہ اور گھن آ رہی تھی۔ شہیر نے سر ہلایا۔ ہاں وہ نفسیاتی ہی ہے، وہ ایک ذہنی طور پر بیمار لڑکی ہے۔ اس کے بچپن سے ہی برین واشنگ کی گئی تو وہ ایسی ہو گئی۔ کچھ لوگوں میں شاید یہ نیچرل ہوتا ہے پر کچھ میں یہ سب احساس کمتری اور ڈر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم جس پرستی کے بارے میں ابھی کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ یہ ایک نیچرل بیمار ہے، یہ دماغی فطور ہے، پر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ان کا علاج کروائیں، انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں۔ عائشہ اس کی بات پہ متفق نہ تھی۔ وہ کچھ بھی کہتی کہ شہیر اپنی بات جاری رکھی، یہ سب حضرت لوط کی قوم سے شروع ہوا تھا۔ تب شیطان بھیس بدل کر قوم لوط کے پاس ایک مسافر بن کر آیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ یہ سب کرنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد سے قوم لوط مسافر مرد کے ساتھ ہی یہی سب کرنے لگی کیونکہ انہیں شیطان بڑھاوا دیتا تھا۔ قوم لوط کو حضرت لوط نے منع بھی فرمایا پر وہ نہ مانے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ہمارے رسول نے بھی اس طرح کے کام کرنے والوں کے لیے سزا دینے کا حکم دیا ہے پر پہلے روکنا چاہیے، اگر وہ نہ مانے تو پھر سزا دینی چاہیے۔ ایسا مجھے لگتا ہے کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اور مجھے ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ پہلے اللہ نے قوم لوط کو بھی چانس دیا تھا اور جب وہ نہ مانے تو انہیں سزا ملی۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ عائشہ دم ساڑے اسے سن رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا اور اسے تو یہ سب پتہ ہی نہ تھا، جبکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اسلام کو بہت زیادہ جانتی ہے اور اس مغربی رکھ رکھاؤ والے لڑکے سے تو زیادہ ہی جانتی ہوگی جو دیکھنے سے ہی بالکل بے نیاز لگتا ہے، پر وہ غلط تھی۔ شہیر نے اپنی بات جاری رکھی، ہمیں بھی نایاب کو چانس دینا چاہیے، وہ شروع سے ایسی نہیں تھی، اسے ایسا بنایا کیا ہے، اس کا علاج ممکن ہے، سزا کی حقدار وہ عورت ہے جس نے اس کی برین واشنگ کی تھی۔ شہیر نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ عائشہ سے کچھ بھی نہ بولا گیا، وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ شہیر سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے۔ اس نے صوفے کی پشت سے کمر ٹکائی۔ ملازم تبھی جوس کے 2 گلاس لے آیا تھا۔ اس نے ایک شہیر کے سامنے رکھا اور دوسرا عائشہ کے۔ جب وہ درمیان سے ہٹ گیا تو شہیر نے بولنا شروع کیا، میں امریکہ میں رہا ہوں، پر وہاں جب میں یونیورسٹی جاتا تھا تو یونیورسٹی میں ہمارے ایک پروفیسر تھے جو ہر روز لیکچر سے کچھ وقت بچا کر مسلمان لڑکے لڑکیوں کو قرآن کی آیات کی تفسیر سناتے تھے۔ وہ مختلف واقعات سناتے تھے جن میں سے ایک
جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا جو میں نے ابھی تمہیں سنایا ہے۔ یہ سب میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ عائشہ نے ان نیلی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت دیکھی۔ مجھے تمہیں اور تمہارے سوالوں کو دیکھ کر وہ گائے والا واقعہ بھی یاد آیا تھا جب بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا تھا اور انہیں گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس شخص کو لگانے کا کہا گیا تھا کہ وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ سے اتنے سوال کیے اور وہ اپنا کام خود ہی مشکل بنا لیا، تو تم بھی بالکل ایسے ہی ہو، اپنا کام خود مشکل بنا لیتی ہو۔ یہ بات عائشہ کے سر پہ لگی اور تلووں پہ بھجی۔ میں اب گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے چبا چبا کر بولا۔ شہید نے سر نہ میں ہلایا۔